جی السلام علیکم. یہ آپ کی ریکمینڈڈ بک میں سے نیکسٹ لیکچر کو کور کر رہا ہوں میں آپ کو بک سینڈ کر دوں گا اینڈ یو کین یوز اٹ ایز اے ریفرنس. سو ورک فورس ڈائیورسٹی ایچ آر کے فنومناز کی بات ہو رہی ہے. تو ورک فورس ڈائیورسٹی از آلسو an issue that has to be managed by the HR. And what is workforce diversity؟ کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں، جو آپ کا اسٹاف ہے، اس میں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے، ڈفرینٹ ریلیجن کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے، ڈفرینٹ نیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ، ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگ، اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے، ڈفرینٹ جینڈرز کے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان کو مینیج کرنا اور ایک ایسی پالیسی بنانا جو کہ آرگنائزیشن کو امپلائی کنسیڈر کرتی ہے وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن، اور لوگ وہاں پہ فریلی کام کر سکے، بلکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگوں کا، ڈفرینٹ اسکل سیٹس کا آپ فائدہ لے سکیں، آرگنائزیشن کے مشن اور ویژن کی اچیومنٹ کی طرف اس کا بیسٹ یوز کیا جائے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دے سے دیٹ آرگنائزیشن دیٹ سیلیبریٹ ورکر ڈائیورسٹی آر فائنڈنگ دیٹ دا پروفٹس آر انکریزنگ. تو ڈائیورس ورک فورس کے ساتھ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، ان کے پروفٹس بھی زیادہ ہیں. آپ اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں مائکروسافٹ وغیرہ. ٹھیک ہے، مائکروسافٹ اپنا بہت زیادہ کام انڈین سے کرواتی ہے، اور وہاں پہ چائنیز آپ کو بہت سے ملیں گے، امریکنز ملیں گے، ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ملیں گے. اینڈ دین یو کین ڈسکس ہاؤ ڈائیورسٹی افیکٹس ایچ آر ایم. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈائیورسٹی کا اس کے اندر کافی زیادہ رول ہے، اور یہ پازیٹیولی بھی افیکٹ کرتی ہے اور نیگیٹیولی بھی افیکٹ کرتی ہے. نیگیٹیولی اگر اس کو مینیج کیا جائے تو وہ ایشوز نہیں آتے ہیں جو کہ کسی آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں. اور پازیٹیولی یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے لوگ، ڈفرینٹ نالج بیک گراؤنڈ کے لوگ مل جاتے ہیں. اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ یو آر ناٹ لمیٹیڈ ٹو ہائرنگ پیپل فرام a specific region if your required skill sets are not available over there. For example, if you are managing a company in Pakistan and you don't find the right skill set matching with your goals and objectives of the company in Pakistan, so you can hire people from outside the world, from outside your country, from the rest of the world. You can approach people and you can hire them, but you will have to pay them and compensate them for this relocation and all. But the thing is, you will get people. So یہ چیز جو ڈائیورسٹی، ورک فورس ڈائیورسٹی ہے، یہ بہت ویز کام کرتی ہے. ورک لائف بیلنس اٹس لائک دیٹ کہ آپ اپنے امپلائیز کو جسٹ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو دیکھ کے نہیں چلیں، امپلائیز کو بھی ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، وہ اچھے انوائرمنٹ میں کام کر سکے، جو ریسورسز اس کو کام کرنے کے لیے چاہیے، جو سپورٹ اس کو چاہیے وہ ملے، اور یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے. اور فلیکسیبلٹی اس کے کام میں جہاں ریکوائر ہو وہ اس کو ملے. یہ تمام تر چیزیں، جیسے کہ باہر آپ فلیکسیبل آورز دیکھتے ہیں، اور آپ امپلائی کو جیسے ورک فرام ہوم کا کنسیپٹ بھی آپ نے باہر سے لیا ہے، اور ویمن کے لیے، فیمیلز کے لیے، مدرز کے لیے، جیسے کہ وہ اپنا ڈے کیئر کا ٹائم مینیج کر کے اپنے چلڈرن کا اسکول کا ٹائم پک اپ کا مینیج کر سکتے ہیں. اس طرح کی ایک اچھا امپلائی جو کہ جسٹ اس تھوڑی سی ریلیکسیشن نہ ملنے کی وجہ سے آرگنائزیشن کو لیو کر جاتا ہے، یا اور زبردستی وہاں پہ بیٹھتا تو ہے لیکن اچھا فیل نہیں کرتا، اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے سے میٹرز کو اگر آپ مینیج کر لیں، ریزولو کر لیں، تو آپ کا امپلائی ہیپیلی وہ کام کرے گا، اینڈ اس کی زندگی میں، اس کی پرسنل لائف میں اور ورک جاب پلیس کے اوپر ایک بیلنس آ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی. دیٹ از ورک لائف بیلنس. اینڈ دا لیبر سپلائی اوبویسلی
اگین اس میں اب ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ وہ ٹائمز جب لیبرز کی ضرورت تھی اور اسکلڈ لیبرز نہیں اویلیبل تھے. یہ نارملی آپ کے اکنامک بوم کے دنوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں کہ فل امپلائمنٹ اچیو ہو چکی ہے اکانومی میں اور آپ کو مزید ورک فورس ریکوائرڈ ہے لیکن نہیں اویلیبل، یا ایسے ایریاز میں آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ایک ایشو اس طرح سے بھی آتا ہے کہ آپ کی کنٹری کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان یونیفائڈ ہے. فار ایگزامپل سم پارٹس آف یور country are highly developed and some are totally backward and poorly developed or underdeveloped. تو جی اگر کوئی کمپنی انڈر ڈیولپ ایریاز میں کسی وجہ سے جا کے کام کرنا سٹارٹ کرتی ہے تو اوبویسلی وہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن لیول اور وہاں سے آپ کو اتنے اسکلڈ لوگ نہیں ملیں گے، تو سپلائی کا ایشو وہاں پہ آئے گا، پھر اس کو مینیج کرنا پڑے گا. اسی طرح سے مختلف ٹریڈ سائیکل، اکنامک سائیکل کے دوران، اکانومی کے بوم کے دوران، ریسیشن کے دوران، ڈکلائن کے دوران لیبر سپلائی جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے. اس کو آرگنائزیشنز کو HR والوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کمپنی کا بھی ایک ٹریڈ سائیکل ہے کہ کمپنی کبھی بوم پہ کام کر رہی ہے، ریسیشن پہ، ڈکلائن پر کام کر رہی ہے، تو کمپنی کیا ریسیشن یا ڈکلائن کے دنوں میں سب امپلائیز کو نکالے گی، بار بار وہ ہائر کرے گی. تو یہ ٹرن اوور، امپلائی ٹرن اوور جو کہ امپلائیز کو نکالتے ہیں اور اس کو امپلائی ٹرن اوور کہا جاتا ہے. لے آف کرنا، اگر زیادہ لوگ نکالے جا رہے ہیں، ٹرن اوور کی ٹرم یوز کرتے ہیں ہم کہ امپلائی ٹرن اوور کتنا ہے، یعنی کتنے لوگ نکالے جا رہے ہیں. امپلائی ٹرن اوور کو لو رکھنے کے لیے اور لیبر لاس سے بچنے کے لیے اور بار بار یہ ہائرنگ پروسیس اور یہ سب ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے کنٹینجنٹ سٹاف کا کانسیپٹ ہے اور ایک مکس سٹاف کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جس کے اندر واٹ یو ڈو از کہ آپ کنٹینجنٹ ورک فورس کے اندر جیسے پارٹ ٹائم امپلائیز، ٹیمپرری امپلائیز، کانٹریکٹ امپلائیز، کور امپلائیز، آپ ایک اپنا پرماننٹ سٹاف ایک رکھتے ہیں، ریگولر سٹاف، اور اس کے بعد آپ کچھ پارٹ ٹائم امپلائیز جو کچھ آورز کے لیے کام کرنے آ جاتے ہیں آپ کے پاس. جب آپ کو ضرورت ہے آپ پارٹ ٹائم پہ لیں گے، جب نہیں ہے تو آپ نہیں لیں گے، یا اپنے ریگولر والوں کو ہی پارٹ ٹائم آفر کر دیں گے ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دیئر جاب. اور ٹیمپرری امپلائیز آپ ان کو کچھ مہینے کے لیے فار ایگزامپل آپ کو ضرورت ہے یا کسی خاص پروجیکٹ، ایک ایڈیشنل پروجیکٹ آپ نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور وہ جسٹ اس پروجیکٹ کے بعد آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو وہاں پہ ٹیمپرری امپلائیز ہائر کر سکتے ہیں. جسے اور پھر دین کانٹریکٹ امپلائیز کہ اگر آپ کے پاس کوئی کانٹریکٹ آ گیا ہے اس نیچر کا، تو ڈپینڈنگ اپن آف یور نیچر کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے، آپ کی 2 گھنٹے کی ضرورت ہے یا آپ کی 1 ہفتے کی ضرورت ہے یا آپ کو کوئی ایک بڑا کانٹریکٹ ہے، تو اس طرح سے آپ اپنی ورک فورس کو مینیج کر لیتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سٹاف کے ساتھ. کور امپلائیز میں بتا چکا ہوں کہ جو کہ امپورٹنٹ ہیں، کور ہیں جس سے بلو کمپنی کام ہی نہیں کر سکتی اور پھر وہ ریگولر اور پرماننٹ جابز ان کو آفر کی جاتی ہیں، ان کو ذرا بینیفٹس وغیرہ زیادہ دیے جاتے ہیں. کنٹینیوس امپرومنٹ پروگرامز، تو کمپنیز کوالٹی مینجمنٹ پر کام کرتی ہیں. یہ انٹر ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں. کوالٹی مینجمنٹ، کائزان، یہ ایک آئی تھنک جاپنیز ٹرم ہے جی، کہ جس میں کنٹینیوس امپرومنٹ آپ لاتے رہتے ہیں اپنے، اور کوالٹی مینجمنٹ کہ آپ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے کریں کہ جیسے ٹوٹل کوالٹی کنٹرول ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو اتنا ٹائٹ کریں، کوالٹی کنٹرول اتنا ٹائٹ کریں کہ آپ کی انیفیشنسیز منیمم ہو جائیں اور بیسٹ کوالٹیز پروڈیوس کی جائیں. اینڈ کنٹینیوس امپرومنٹ از کہ آپ آپ اپنے سسٹمز میں ایسے کنٹرولز لگاتے ہیں جس سے آپ اپنے سسٹم کی انیفیشنسیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی ان کو میٹیگیٹ کر کے امپرومنٹ لاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.
ورک پروسیس انجینئرنگ از آلسو ریلیٹڈ کانسیپٹ کہ آپ کا جس طرح سے کام ہو رہا ہے آپ اپنے پروسیس کو دیکھتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے رہتے ہیں اور اس میں جہاں بہتری کی گنجائش ہو اسے بہتر کرتے رہتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے پروسیس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک شرٹ بنتی ہے یا کوئی ایک پروڈکٹ جو آپ بناتے ہیں جو 10 سٹیپ سے گزر کے آتی ہے، جو آپ نے فرسٹ اپنا سسٹم لگایا، اوور دا ایئرز، اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کام اگر ہم تھوڑا سا اس کی پروسیس کو چینج کریں تو یہ 9 سٹیپس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک سٹیپ کے ایلیمینیٹ ہو جانے سے بہت سے امپلائیز اور بہت سے ریسورسز آپ کے بچ جائیں گے اور آپ اپنے پروسیس کو، اور اسپیڈی کام ہوگا، پروڈکشن لیول انکریز ہو جائے گا بیکاز ٹائم ٹیکن آن پروڈکٹ کم ہو جائے گا۔ سو آپ اپنے پروسیسز کو بھی ری انجینئر کرتے رہتے ہیں، اور یہ آپ نے مینجمنٹ میں بھی پڑھا تھی، گلبرتھ وغیرہ کے اندر جہاں پہ یہ بات کی گئی تھی۔ تو ایچ آر ایم کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ ایچ آر ایم مسٹ بی ریڈی ٹو ہیلپ افیکٹڈ امپلائیز اوور کم بیریئرز ٹو چینج۔ تو امپلائیز جو ہیں انہیں ٹرین کیا جائے، چینج امپلائیز ایکسیپٹ نہیں کرتے نارملی کہ بھئی ہم تو ایسے کام کر رہے تھے اب ہم ایسے ہی کریں گے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو ایچ آر والے ان کو ٹرین کر کے طریقے سے سمجھا کے اور اس طرف ان کو لے کے آگے ایڈجسٹ کرنا ان کا کام ہے۔ تو ایڈجسٹمنٹ پریکٹسز ایچ آر والے انشور کریں اور سسٹمز جو ہیں وہ امپروو ہو جائے گا۔ آپ کسی امپلائی کو ایون اتنا ہی کہہ دیں نا کہ بھئی ہم ذرا آپ اس ڈیسک کی بجائے کل سے اس ڈیسک پہ کام کر لیں۔ فرض کریں آپ نے شفل کیا ہے اپنے اسٹاف کو اس طرح سے کہ تاکہ جو آپ نے نیا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کو اسی کمپنی کی سپیس میں، اسی آفس کی سپیس میں آپ کام کر لیں، ادروائز آپ کو ایک بڑا آفس لینا پڑے گا، اس سے آپ کی اوبویسلی فکس کاسٹ انکریز کر جائے گی۔ تو امپلائی صاحب ایک بیچ میں ایسے ہوں گے وہ کہ نہیں بھی میں اپنی جگہ کیوں چھوڑوں، بھئی آپ کام کرنے آئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں وہاں پہ کر لیں۔ تو اس کو لیکن ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے کی جائے کہ ایچ آر والے ڈفرینٹ پریکٹسز کے تھرو لائک اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ کر کے اس کا وہاں کا جو نیکسٹ جو اس کا کوئی ایک آدھی چیز اس کو فرض کریں پرانا لیپ ٹاپ ہے اس کا لیپ ٹاپ چینج کروا دیں گے جی، وہاں پہ آپ کا نیا سسٹم لگ گیا ہے، بڑی اسکرین لگوا دی، اس طرح کی کچھ چیزیں۔ تو امپلائمنٹ انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ آرگنائزیشن میں امپلائیز سے کنٹینیوس فیڈ بیک لینا چاہیے اور اس فیڈ بیک کو جس کاغذوں میں نہیں رکھنا چاہیے جو کہ ایچ آر والے کرتے ہیں، ان کو ایویلیویٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کا پھر جہاں پہ بہتری لائی جا سکے وہ بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ تو ادر ایچ آر ایم چیلنجز کیا کیا ہیں؟ ریسیشن، ڈکلائن کے دلوں میں آپ کو لے آف کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، اور کئی دفعہ باؤنڈ ہوتے ہیں لے آف نہیں اس طرح سے آپ کر سکتے، یا اگر لے آف کریں گے تو آپ کو ہائی کمپنسیشن پیکیجز دینے پڑتے ہیں، گولڈن ہینڈ شیکس وغیرہ بھی آپ کی لائبلٹیز میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ آف شورنگ، اگر آپ باہر جا کے کسی دوسری کنٹری میں کام کر رہے ہیں تو اوبویسلی اب وہاں سے لوگوں کو وہاں سے ایک تو وہاں پہ جا کے ہائرنگ کرنا، اور ایک دوسرا یہ جو امپلائیز آپ کے کرنٹلی کام کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، ایون میں اس کی چھوٹی مثال اگر آپ کو دوں، کنٹری کو آف شورنگ تو ایک کانسیپٹ ہے، اگر آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں بھی موو کرتے ہیں، یا اگر آپ 40 سے 50 کلومیٹر فار ایگزامپل آپ پہلے سٹی کے بیچوں بیچ کام کر رہے تھے اور آپ کو سپیس کی فیکٹری ہے، زیادہ ضرورت پڑی تو آپ اتنی ایکسپینسو جگہ نہیں افورڈ کر سکتے، تو آپ نے تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے کسی تھوڑا سا انڈر ڈیولپ ایریا میں، سٹی سے مین سٹی سے باہر نکل کے آپ جا کے سب اربن ایریا میں کچھ جگہ لے رہے ہیں، تو امپلائی کو اگر 40-50 کلومیٹر کا بھی ڈفرینس، تو یہ بھی کافی ایشوز ہیں جو مینیج کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر وہ بسوں کا انٹروڈیوس کروانا، پک اپس وغیرہ، پک اپ فیسیلٹی، اور یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ مرجرز، اگر ایک کمپنی ہے وہ دوسری کمپنی کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ ڈفرینٹ اس کے پروگرامز میں، اور نئی ایک کمپنی بن جاتی ہے، اس میں پھر لے آفس بہت زیادہ ہیں، کون سے رکھے جائیں گے امپلائیز، کون سے نکالے جائیں گے، اور یہ سارے ایشوز، تو اس سارے پروسیس کے اندر ایچ آر نے کیا کرنا ہے، ایچ آر کا کیا رول ہے
کیسے اس نے کی امپلائیز کو ریٹین کرنا ہے اینڈ وچ ونس ٹو ریٹین اینڈ وچ ون ٹو ڈوز اینڈ ہاؤ ٹو گیو گڈ بائی ٹو دا لیونگ امپلائیز، وہ سارا معاملہ۔ لک ایٹ ایتھکس، ساتھ ہی ایتھکس نکالنے کی بات آئی، ایتھکس کی بات آ گئی تو آرگنائزیشنس کے کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ ہوتے ہیں، بڑی آرگنائزیشن جتنی بھی ہیں، اور ان ایتھکس کے مطابق ایچ آر والے اپنے امپلائیز کو اویئر کرتے ہیں۔ کوڈ آف ایتھکس سے نارملی امپلائمنٹ لیٹر میں یہ باتیں مینشن کر دی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو مختلف طرح سے ری انفورس کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشنل ایتھکس کیا ہے، اور پھر اس کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ سو یہ تھا آپ کا سیکنڈ لیکچر ٹاپک۔